کیا امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی معاہدہ ہو جائے گا؟ کیا اسرائیل اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایران اور امریکہ کو اسرائیلی سازشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ میں شیخ آفتاب حنیف شیخ کی باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صورتحال کچھ ناظرین اس طرح سے چل نکلی ہے کہ جیسے خدشہ بھی تھا اور ہونا بھی تھا کہ مفاہمتی یادداشت کے بعد اسرائیل میں صف ماتم تو بچھ گیا، مگر اب انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ امریکہ کے صدر ٹرمپ پہ تنقید شروع کر دی۔ وہ اس معاہدے کو نہیں مان رہے، انہیں ایک تو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے یہ معاہدہ کیوں کیا ہے امریکہ نے ایران کے ساتھ۔ دوسرے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ اسرائیل کی سلامتی کے خلاف ہے۔ نیتن یاہو نے یہ کہا، جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مشن پورا نہیں ہوا، ہم مزید کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ناظرین ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ امریکہ اور ایران کے مابین ہوا ہے۔ 28 تاریخ کو جو آپریشن امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف شروع کیا تھا، اس میں اس کا نام رکھا تھا امریکہ نے آپریشن بلیک فیوری، اور ایران نے جو نام رکھا تھا اس کا تھا وعدہ صادق 4۔ یہ ایران کی طرف سے آپریشن وعدہ صادق 4، لیکن اسرائیل نے جو نام رکھا تھا اس کا نام تھا آپریشن رولنگ لائن۔ اب امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہوئے ہیں، تو آپریشن بلیک فیوری اور آپریشن وعدہ صادق 4 کے مابین یہ معاہدہ ہوا۔ اسرائیل کا آپریشن اب بھی جاری ہے، وہ اس معاہدے میں نہیں ہے، نہ اسے لیا گیا ہے۔ مفاہمت کی یادداشت کے دستخط پہ اور 14 نکاتی معاہدہ کی تفصیلات کے بارے میں نیتن یاہو کو بالکل بے خبر رکھا گیا۔ اس کے کہنے کے باوجود بھی اسے کوئی ڈیٹیل نہیں دی گئی، اسے بتایا نہیں دیا گیا، بلکہ اس تمام کارروائی سے ہی باہر رکھ دیا گیا۔ اب وہاں پہ شدید رد عمل ہے، خاص طور پہ اسرائیل کے جو وزراء ہیں وہ صدر ٹرمپ کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ اس پہ صدر ٹرمپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر میں نہ ہوتا یا امریکہ نہ ہو تو اسرائیل نہیں رہے گا، اس کی بقا ہماری وجہ سے۔ امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، انہوں نے اس پہ بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے انتہائی افسوس ہے اور مجھے دکھ ہو رہا ہے جو ان کے بیانات آ رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے شخص کو یعنی ٹرمپ کو نشانہ بنا رہے ہیں جو پوری دنیا میں ان کے ساتھ واحد ایسا شخص ہے جو ہمدردی رکھتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا وہ پریزیڈنٹ ہے۔ یہ جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ 3 ماہ کے دوران اسرائیل جو دفاعی ہتھیار استعمال کرتا رہا ہے ان میں سے 2/3 امریکن ہیں۔ انہیں امریکن ہنرمندوں نے تیار کیا اور امریکن ٹیکس دہندگان نے اپنے پیسے ادا کر کے اسرائیل کو دیے۔ یہ احسان نا فراموش لوگ ہیں۔ یہ اپنی حرکتوں سے باز رہیں، ہوش کے ناخن لیں اور زمینی حقائق پہ نظر رکھیں۔ ناظرین، زمینی حقائق تو آپ کو پتہ ہی، زمینی حقائق تو یہی ہیں کہ شکست خوردہ امریکہ اب معاہدے کی طرف آ گیا ہے، اور مفاہمتی یادداشت پہ وقت سے پہلے ہی، اور سب سے پہلے ٹرمپ نے صدر کی ہے، وقت سے پہلے، اور وہ بھی فرانس میں G7 گروپ کے تمام سربراہان جو تھے ان کے سامنے۔ پھر تالیاں بجی، پھر خوشی کے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی گئی، ساری دنیا کو مبارکبادیں دی گئی۔ یورپ، امریکہ میں اس پہ خوشی کا اظہار کیا گیا، کینیڈا، پھر رشیا، پھر چائنا، جاپان، ہر ملک نے، پاکستان نے تو اس میں ثالثی کا کریکٹر کیا ہے، اس پہ سائن بھی کیے۔ اس پہ تو جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی انڈیا کو ہی ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان باہر ہو جائے گا، کوئی اسلام آباد میں نہیں ہونا، پاکستان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالنی، معاہدہ کا نام ہی اسلام آباد معاہدہ ہے۔ اور اس پہ وزیر اعظم پاکستان کے دستخط جو ہیں یہ ان کا کھانا خراب کرنے کے لیے یہ اتنے ہی کافی ہیں۔ بہرحال یہ جلتے رہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں عزت دینی تھی، دی ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی ہوگی۔ اب معاملہ یہ ہے، دوسری طرف میں بات کرتا ہوں کہ کچھ چہ مگوئیاں بھی چل رہی ہیں، اس میں کچھ بدگمانیاں بھی آنا شروع ہو گئی۔
سب سے پہلی بات گمانی تو یہ ہوئی ہے کہ جو میٹنگ فرانس میں ہونا تھی، ایران، امریکہ، اس میں پاکستان نے بھی جانا تھا اور دیگر ممالک بھی تھے، اس میں قطر بھی تھا اور لوگ بھی تھے، تو وہ وہاں پہ منتقل کر دی گئی ہے۔ یہ جو حتمی معاہدے کی پہلی میٹنگ تھی، اس پہ بات ہوئی ہے، چاہے گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے اندر اس معاہدے کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے، سپریم لیڈر بھی اس کے خلاف، اس کی تصدیق نہیں ہوئی لیکن اب یہ پھیلنا شروع ہو گئی چونکہ وہ میٹنگ جو نہیں۔ دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایران میں ایک ایسا طبقہ ہے، ایک بڑی تعداد میں طاقتور طبقہ ہے جو واشنگٹن کے ساتھ کسی قسم کے تعلق رکھنے کے پر آمادہ نہیں ہے، اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو ایران امریکہ کی کالونی بن جائے گا۔ اس کی بھی ابھی تصدیق نہیں، لیکن ایران میں جو میجورٹی ہے وہ اس پہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے، وہ اس معاہدے کو بالکل جائز معاہدہ قرار دے رہی ہے۔ 14 نکات ہیں، ان میں سارا کچھ تو ایران کا ہے۔ چند ایک چیزیں ہیں، دیکھیں نا، جب بات ہوتی ہے ناظرین تو کچھ لو کچھ دو پہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ سارا کچھ آپ ہی لے جائیں۔ اب امریکہ نے جو آپ کو ایران کو دیا ہے وہ گھٹنے ٹیک کے دیا ہے، کبھی بھی نہ دیتا، کبھی بھی نہ دیتا، چونکہ وہ ہارا ہوا تھا، وہ جان چھڑانا چاہتا تھا، نکلنا چاہتا تھا جنگ سے۔ اس نے کہا دیو دیکھی جائے گی۔ $300 ارب جب ایران کو مل جائیں، $300 ارب تو اپنے پاؤں پہ نہیں آ جائے گا۔ جوہری ہتھیار جس کو وہ کہتا تھا، پہلے بھی اس نے کہا میں نے نہیں بنانا، اب بھی کہہ رہا ہے میں نے نہیں بنانا، لیکن اگر جو ضروری یورینیم ان کو مل جائے، وہاں پہ اس کی چھوٹ مل جائے تو یہ ایران کے حق میں نہیں ہے۔ اور وہ جو انرچ یورینیم جسے وہ کہتے تھے کہ ہم ایران سے باہر نہیں جانے دیں گے، اگر ایران میں ہی تلف کر دیا جائے، ایران سے باہر نہ جائے، تو یہ بھی تو ان کی شرط ہے۔ پھر آپ نے ہرمز کا مسئلہ ہے، اب وہاں عام طرف تو شروع ہو گئی ہے، امریکہ پیچھے ہٹ گئے، اب کھلے سمندر میں جائے گا، یا لبنان یا ادھر اس سائڈ پہ جو ان کے اس کے قریب نہیں لگتے ایران کے، اب آمد و رفت کھلی ہو گئی ہے، امریکہ وہاں سے نکل گیا ہے۔ آپ نے ہرمز پہ آمد و رفت شروع ہو گئی ہے، آج بھی کئی جہاز نکلے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا جی 60 دن کے لیے تو ہم نکلنے دیں گے، ایران نے کہا اس کے بعد ہم ٹول لگائیں گے۔ اب 60 دن جو ہیں یہ حتمی معاہدے کا درمیانی پیریڈ ہے، ان 60 دنوں میں بھی معاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے، کچھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جو تھوڑا سا اس میں نظام میں آ جائیں، بات چیت لمبی کرنی پڑ جائے، تو اس لیے اس میں بھی ایک لچک رکھی ہے، لیکن امید یہ ہے کہ ان 2 مہینوں میں بات چیت مکمل ہو جائے گی اور حتمی نتیجے کی طرف یہ نکل جائیں گے۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کا ایک وزیر ہے، اس کا نام ہے اتمار بن گوئر، آگ بگولا ہوا، سر بن گیا، اندر سے خاک سیاہ ہو گیا ہے، اور تمام اس کی جو اندر کی سیاہی ہے اس کے چہرے پہ، وہ کیا بیان دے رہا ہے۔ یہ جو حملہ کیا انہوں نے جنوبی لبنان پہ، اس میں 18 بے گناہ مسلمان شہید ہوئے، لیکن اس میں کی کارروائیوں سے 4 اسرائیلی فوجی بھی جہنم واصل ہوئے ہیں، اس پہ وہ آگ بگولا ہو گئے۔ اس نے کہا کہ جلا دو لبنان کو، تباہ کر دو مشرق وسطیٰ کو۔ اب اس کے اندر کا جو بغض ہے مسلمانوں کے خلاف وہ نکل رہا ہے، جلا دو، تباہ کر دو مسلمانوں کو، مشرق وسطیٰ کو، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس نے کہا میں نے نیتنیاہو کو کہہ دیا ہے کہ 1 اسرائیلی ماں کے آنسو 1000 لبنانی ماؤں کے آنسو نکالوں گا، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، آگ لگا دو مشرق وسطیٰ کو، ناٹ اونلی لبنان کو بلکہ مشرق وسطیٰ کو، جس میں سعودی عرب بھی ہے، اس میں اس کے جو ابراہیم اکارڈ کے ممالک ہے، UAE اور بحرین بھی ہیں، اس میں قطر بھی ہے، مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک، کہتا آگ لگا دو، برباد کر دو۔ اور اب ہمیں، اس نے کہا، میں نے نیتنیاہو سے کہا کہ اب ہمیں چھوٹے چھوٹے حملے نہیں کرنے، ایک بڑا حملہ کر دو، اڑا دو ان سب کو ایک ہی دفعہ۔ یہ دیکھیں اس کے اندر سے کیا کیا چیزیں باہر گندگی آ رہی۔ کیا یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے، عربیوں کے لیے، یہ ان کے کان کھڑے کرنے کے لیے کافی نہیں؟ انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ دیکھیں اسرائیل میں بچہ بچہ، یہودی بچہ، یہ نعرہ لگاتا ہے، پیدا ہوتے ہی نعرہ لگاتا ہے کہ عربیوں کے لیے موت ہے۔ اب عربی کون ہے؟ یہ سارے مشرق وسطیٰ والے عربی ہیں، ان کے لیے یہ موت مانگ رہے ہیں، اور یہ ان کی دوستیاں کر رہے ہیں، یہ ابراہیم اکارڈ کے ممبر بنے ہوئے ہیں۔
انہیں سوچنا پڑے گا، اور انہیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جو معاہدہ کیا گیا تھا سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کا، جس میں یہ بعد میں سب شامل ہو گئے تھے کہ تمام تیل کی خریداری جو ہے وہ ڈالرز میں ہوگی، پیٹرو ڈالر بنا، پھر یہ بھی شامل ہو گئے، انہوں نے بھی کیا، اور امریکہ نے ان ممالک میں اڈے بنائے ان کی حفاظت کے لیے، اور خوف کس کا ڈالا گیا؟ ایران کا۔ اب جب کہ یہ ایران کے ساتھ جنگ میں کودا ٹرمپ، تو ساری دنیا نے دیکھا کہ جو عربیوں کی سلامتی کا سرٹیفکیٹ لے کے آیا تھا، اس کو خود اپنی سلامتی مشکل میں پڑ گئی، وہ بھاگ نکلا، اس کے اڈے تباہ ہو گئے۔ یو اے ای میں، بلکہ کویت میں جب ایران نے حملہ کیا تو وہاں پہ جن کس کے فوجی جو تھے وہ ہوٹل میں جا چھپے، عربیوں کے پیچھے جا چھپے جن کی حفاظت کے لیے یہ آئے تھے۔ اب وہ معاہدے کی طرف آ گئے ہیں، لیکن یہ معاہدہ اسرائیل کو نہیں بھا رہا، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس کو تباہ کرے، یہ نہ ہونے دے، کیونکہ ابلیس مایوس ہوا ہے، اب وہ شر پہ اترے گا، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ میں ان کو تباہ کر دوں، میں یہ نہ ہونے دوں، وہ امریکہ پہ بھی تنقید کرے گا۔ اب رہی بات کہ یہ میٹنگ کیوں نہیں، اب میں آپ کو اس طرف بھی لے کے آتا ہوں۔ اس میں دو چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ مفاہمتی یادداشت جو ہے وہ الیکٹرانک ہو گئی، اب وہاں پہ ضرورت تو نہیں تھی، 60 دن ہیں، ابھی 60 دن ہیں، اس پہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ سپریم لیڈر نہیں مانے، یہ جو ایرانی نہیں مان رہے، اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے، یہ ابھی ہوائی باتیں ہیں، اس کی تصدیق نہیں ہوئی، یہ جو چل رہا ہے میڈیا پہ اس کی یہ مصدقہ اطلاعات نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو پاسداران جو ہیں ایران کے بڑے مضبوط ہیں، پہلے جو کچھ روکتے رہے ہیں وہ پاسداران ہی روکتے رہے ہیں، اب جو معاہدہ ہوا ہے وہ پاسداران کی مرضی سے ہی ہوا ہے، اور سپریم لیڈر کے کسی بھی لفظ کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ انکار کرنا ہوتا تو انہوں نے پہلے کر دیتے کہ ہم نے نہیں کرنا، اور اس معاہدے میں سارا اثر تو ایران کی اپنی بہتری ہے، اس میں نقصان تو ہوا ہے امریکہ کا، ایران کا تو کچھ بھی نہیں گیا۔ ایران کو تو دیکھیں، میں نے کل بھی کہا تھا، کبے کو لت جو ہے وہ کاری آ گئی، اس کا کب سیدھا ہو گیا، اب وہ دوبارہ کبا ہونا چاہے گا تو اس کی مرضی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بڑی متانت سے، بڑی ہوشیاری سے، بڑی آنکھیں کھول کے ان 60 دنوں میں اسرائیل کو واش کرنا پڑے گا، بڑے تحمل کے ساتھ۔ اور یہ امریکہ کا لبنان کا جو مسئلہ ہے یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، اس معاہدے میں سب سے اہم مسئلہ لبنان کا ہے۔ اس معاہدے پر سائن کیے امریکہ اور ایران نے، پاکستان تو سالتی ہے۔ اب یہ مسئلہ ایران کا نہیں رہا لبنان، اب یہ مسئلہ اتنا ہی امریکہ کا بھی ہے، چونکہ اس کا انفلوئنس ہے، اس کا اتحادی ہے، وہ اسے روک سکتا ہے تو وہ اسے روکے گا۔ صدر ٹرمپ نے اس کو منع بھی کیا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ اب یہ جو الفاظوں میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے یہ کسی اور جانب بھی نکل سکتی ہے۔ اب جے ڈی وینس نے جو ان کو یہ کہا کہ اپنے کالر میں رہو اور زمینی حقائق کو سمجھو، اگر وہ اس طرح نہ سمجھے تو ان کو دوسرا طریقہ بھی آتا سمجھانا، ان کی امداد روک دیں، مر جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں، ایران ان کو فنا کر دے گا، خالی کلّا ایران، امریکہ پیچھے ہٹ گیا تو بالکل یہ لنگڑے لولے ہو جائیں گے، ان کو مار کے شر کر دے گا ایران ان کا۔ دوسری بات ہے کہ اب یہ جو وقت آ گیا ہے، جو اب بات چیت چل رہی ہے، یا آگے جا کے بالمشافہ بھی گفتگو ہوگی، اس پہ اسرائیل کی شرپسندیوں پہ نظر رکھنا ہوگی، امریکہ کو بھی، ایران کو بھی، کیونکہ اس میں ساری دنیا کا بھلا ہے۔ یہ معاہدہ ہو گیا نا، اس میں ساری دنیا کا بھلا ہے۔ وہاں پہ دیکھیں یورپی یونین ہے، کینیڈا ہے، روس ہے، چائنا ہے، پھر خطے کے ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ اپنے ممالک ہیں جو وہاں پہ جو اس میں براہ راست انوالو ہیں، پھر ساری دنیا ہے جو بالواسطہ طور پہ اس میں انوالو ہے، دنیا کا امن جو ہے اس میں انوالو ہے، توانائی، تجارت، ہر چیز اس میں انوالو ہے۔ اگر یہ معاہدہ نہ ہوا اور دوبارہ جنگ ہو گئی، جو میرا نہیں خیال کہ اب امریکہ کرے گا، یہ اسرائیل ہی کرے گا، امریکہ نہیں آئے گا اس میں اب، کیونکہ بہت بڑا بھاری تجربہ وہ اٹھا بیٹھا ہے۔ اگر یہ جنگ دوبارہ ہو گئی اسرائیل کے ساتھ تو آبنائے ہرمز تو بند ہوئے گی، دیگر جو آبنائیں ہیں وہ بھی بند ہوں گی، اور یہ جنگ پھر پھیلے گی۔ یہ جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان نہیں رہے گی، یہ پھیلے گی۔ اس میں بہت سے ایسے ممالک بھی کود سکتے ہیں جو ابھی تک صلح کروانے میں پیش ہیں۔
تو یہ وقت بڑا نازک ہے، دونوں ممالک کو، امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی بڑی ہوش مندی کے ساتھ، بڑے تدبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اس میں۔ اور یہ آپ نے اس میں یہ خاطر میں رکھیں کہ اسرائیل نے باز نہیں آنا، اسرائیل نے باز نہیں آنا، کیونکہ اس کی پوری ہسٹری ہی سازشوں سے بھری ہے۔ پوری اسرائیل کی ہسٹری جو ہے، یہودیوں کی ہسٹری جو ہے، وہ سازشوں سے بھری ہے۔ انہوں نے تو پیغمبروں کو قتل کیا ہوا، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہوا، انہوں نے ہر اس بندے کو قتل کر دیا جو ان کی حرامزادی کی نشاندہی کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باز نہیں آنا۔ نہ ایران پیغمبر ہے، نہ امریکہ پیغمبر ہے۔ یہ تو آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں دنیا میں امن لانے کے لیے، لیکن امن کے دشمن اسرائیل سے ہوشیار رہنا پڑے گا، اس پہ کڑی نظر رکھنی ہوگی، کسی بھی سازش سے بچنا ہوگا بڑے تدبر کے ساتھ۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اپنے کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔